پچھلے دنوں ہی ہم نے دیکھا ہے کہ دمشق میں ہیئت تحریر الشام حکومت میں پہنچ گئی ہے، تو خاکسار نے پوچھنا تھا کہ حضور کی اس میں کیا رائے ہے؟ یہی کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا ظالم جابر تھا، 50 سال اس کے خاندان نے حکومت کی، تو ڈکٹیٹرشپ ہی تھی نا اس ملک میں. تو ان لوگوں نے ظلم تو کیے ہیں. جیلیں وہاں ایسی تھیں کہ بڑے ظلم ہوتے تھے. تیسری دنیا کی جیلوں میں ظلم ہوتے ہیں، لیکن وہاں کی جیلوں کے ظلم جو ہم نے کہانیاں سنتے ہیں تو بڑی خوفناک ہیں. ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے. ظلم کی بھی انتہا تھی وہاں، جو کہتے ہیں بہت تھی، اور ہم بعض لوگ جو سناتے ہیں واقعات تو واقعی لگتا ہے کہ تھی، وہ ختم ہو گیا. باقی رہ گئی سیریا میں مختلف قومیں ہیں. 3 بڑی سنی ہیں، شیعہ ہیں، کرد ہیں. کردوں کے اپنے حقوق ہیں. کرد کہتے ہیں ہمیں حکومت ملنی چاہیے، ہمیں آزادی ملنی چاہیے، ہمارے کچھ تو انڈیپینڈنس ہو، لیکن ان پہ ظلم ہوتے رہے. ادھر سے سیریا کرتا رہا، ادھر سے ترکی کے والے بارڈر کے علاقے میں کرتے رہے. پھیلے ہوئے ہیں، زیادہ ایک جگہ بھی نہیں ہے. کچھ ایک علاقے میں ہیں، کچھ ترکی کے بارڈر کی طرف ہیں، زیادہ دور، بیچ میں فاصلہ بھی ہے سنا. سنی ہیں، ان کے بھی حقوق مارے جاتے رہے. صرف شیعوں کے حقوق تھے جن کو حزب اللہ اور ایران سپورٹ کرتے رہے. تو یہ جب اس طرح کی حالت ہوتی ہے تو پھر یہ نتیجے تو نکلتے ہیں منطقی، اس کے نکلنے چاہیے تھے جو نکل آئے. تو ظلم بھی ایک حد تک جاتا ہے. اور اب دیکھو یہ کیا کرتے ہیں، یہ بھی کوئی انصاف تو نہیں کریں گے، یہ بھی ظلم ہی کریں گے. ہیں تو اسی قوم کے نا، احمدی تو نہیں ہو گئے. کسی جرنلسٹ نے مجھ سے سوال کیا کہ جی آپ لوگ پاکستان میں بدلہ نہیں لیتے اس طرح؟ تو میں نے اس کو یہی کہا تھا ہم بھی اسی قوم کے ہیں. ہمارے اندر بھی چودھری ہیں، ہمارے اندر ملک ہیں، ہمارے اندر بھی کھوکر ہیں، ہمارے اندر بھی کشمیری ہیں، پٹھان بھی ہیں، بلوچی بھی ہیں. سب کچھ ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے مسیح موعود اور مہدی موت کو ماننا. ہم نے ایک عہد کیا کہ ہم نے ظلم نہیں کرنا اور ظلم کا ساتھ نہیں دینا، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی. اس لیے ہم بدلے نہیں لیتے. بدلے ہم لے سکتے ہیں، اور ایک ہاتھ پہ کیونکہ ہم چلنے والے ہیں، اس لیے ہم نے یہ نہیں باتیں کرنی. اس لیے اگر ہم یہ کرتے تو تم نے یہ کہنا تھا جب تم بھی وہی بدلہ لے رہے ہو وہ بھی لے رہے ہیں، تو فرق کیا ہوا؟ تمہاری ہمدردیاں ہمارے ساتھ نہیں ہونی تھیں، یا بہت ساری سپورٹ دنیا کی نہیں ہونی تھیں. سب سے بڑی چیز یہ کہ اللہ کا فضل نہیں ہونا چاہیے. 74 کے فسادوں کے بعد ایک پٹھان آئے خلیفہ ثالث کے پاس، ہمیں اجازت دیں ہم بھی ان سے بدلہ لے کے ہمیں ایسے یہ کر دیں گے، مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. خلیفہ ثالث سنتے رہے. اس کے بعد ان کو کہا ٹھیک ہے میں تمہیں اجازت دے دوں گا، تم بدلہ لے لو گے، تم جتنے وہاں ہو 1000 2000 4000 10,000 بندے کو مار دو گے، خود بھی مر جاؤ گے، یا بچ بھی جاؤ گے اگر، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گے اب انہوں نے خود اپنے ہاتھ میں لے لیا، اب میں اپنا ہاتھ اٹھا دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اٹھ جائے گا، تم آپس میں بدلے لیتے رہو گے. تو یہ قومیں تو وہ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تو ہے نہیں، یہ تو آپس میں ایک دوسرے سے بدلے لے رہی ہیں. یہ نئی حکومت آئی ہے وہ بھی بدلے لے گی کہ لیڈر کیا انصاف قائم کرے گا، نہیں کرے گا. اس کے ایک کو امریکہ سپورٹ کرے گا، ایک کو رشیا سپورٹ کرے گا، ایک کو ایران سپورٹ کر رہا ہوگا. پہلے تو یہ بڑی انہوں نے طریقے سے حکمت سے ساری پالیسی کی. اسرائیل نے فلسطین کو تباہ کیا، پھر حزب اللہ کو کمزور کیا، ایران کو کمزور کیا. ایران اور حزب اللہ مدد کر رہے تھے اسد کی، وہ کمزور ہوئے. رشیا کو ادھر سے انوالو رکھا یوکرین کی جنگ میں، وہ کمزور ہو گیا. یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو گئیں جس کی وجہ سے ان کی سپورٹ جو تھی وہ کم ہو گئی اور دوسروں کو موقع مل گیا. امریکہ نے پھر ایسے موقع سے فائدہ اٹھا کے بڑی پلاننگ سے انہوں نے کیا ہے. پھر انہوں نے اس کی گورنمنٹ کو ٹاپل کرنا شروع کی کوشش کی اور کر دیا. تو یہ تو ہونا تھا اور ہوتا ہے دنیا میں جب اس طرح کی باتیں ہوں. جب خدا خوفی ختم ہو جاتی ہے، جب بدلے لینے شروع ہو جاتے ہیں، جب اپنی میں انسان میں پیدا ہو جاتی ہے، جب عاجزی ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، تو پھر یہ نکلتا ہے. اور اب یہ کیا خیال ہے، یہ نہیں ہوگا، یہ بھی اب اسی طرح ہوگا، اب یہ ڈسٹربنس رہے گی مستقل.
لیبیا والا حال رکھیں گے اس کا ملک کا بھی شاید، یا اس کو 3 ملکوں میں تقسیم کر دیں، ایک کردوں کو دے دیں، سنیا کا کچھ علاقہ علیحدہ ہو جائے اور شیعوں والا علیحدہ ہو جائے، تو حالات تو خطرناک ہیں، اور اس سے پھر بے چینی پیدا ہوگی، آج نہیں تو 10 سال بعد پھر دوبارہ پھٹے گا لاوا، یا کسی اور ملک میں پھٹے گا۔ اس لیے اس سے پہلے میں یہی کہتا ہوں آپ لوگوں کو اپنی ذمہ داریاں سنبھال لینی چاہیے، اور دنیا کو آگاہ کر دیں کہ ابھی بھی سبق اگر نہیں لیتے تو پھر اگر اب نہیں بھی ہوتی فوری طور پہ اٹامک وار تو کچھ سال بعد ہو جائے گی۔ دماغ تو اس طرح خراب ہو رہے ہیں لوگوں کے، اور اس طرح کے لیڈر آتے رہیں گے تو حالات تو بہرحال خراب ہیں۔ اس لیے بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے، جو ہمارے وسائل کے اندر جو ہم کوشش کر سکتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کی، بتانے کی، وہ ہم نے کرنی چاہیے، اور یہی صورت ہے، اور تو کچھ نہیں ہو سکتا اس کا حل۔